آقا بلا لو مدینے، گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، گنبد خضرا دکھائے آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے آخری نبی، اور اس سلسلے میں یہ اسپیشل پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ مفتی حسان صاحب موجود ہیں، سلسلے میں نگران شورا بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو استاد صاحب کو مرحبا کہیں گے، اور انشاءاللہ مفتیان کرام ہوں اور پھر ماشاءاللہ نگران شورا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھ پائیں گے، بہت کچھ سمجھ پائیں گے۔ ایک بہت اہم ٹاپک ہے ناظرین کہ یہ تو ایسا پروگرام ہے کہ ہمارے بچے کو دیکھنا چاہیے، ہمارے یوں سمجھے کہ پوری فیملی کو دیکھنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس چیز پر بات بہت کم ہوتی ہے، نارملی ایسا لگتا ہے اسکولوں میں، کالجز میں یا کہیں بھی ہم بیٹھے ہوں تو عقیدہ ختم نبوت کی ڈیٹیل جو ہے اور اس کی اہمیت جو ہے اس پر بات کم ہوتی ہے، اور آج کے پروگرام میں ہمیں بات کرنی ہے اور انشاءاللہ سیکھنا ہے۔ تو مجھے جہاں بھی دنیا بھر میں ناظرین سن رہے ہیں، پلیز یہ بہت اہم ٹاپک ہے، ہو سکے تو اپنے کام کاج چھوڑ کر ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیے اور ان تمام باتوں کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ مفتی صاحب کو مرحبا کہیں گے۔ پہلے ہم مفتی حسان صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دین اسلام کے کچھ مسائل یہ مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں۔ بعض کا تعلق ان مسائل کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس پر ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی وہ مسائل ان کو ماننا، ان کو سمجھنا، سیکھنا اور ان پر اعتقاد رکھنا یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ مسلمان اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایسے مسائل کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مسئلہ کہ عوام و خواص عوام و خواص ہر ایک اس بات کو جانتا ہو کہ یہ مسئلہ دین کی ضروری باتوں میں سے ہے، اور یہ سمجھتا ہو کہ اس کے اوپر اسلام کی، دین کی بنیاد ہے کہ اسی کے ذریعے انسان مسلمان رہ سکتا ہے۔ تو ایسے مسئلے کو ضروریات دین کا مسئلہ کہا جاتا ہے، ضرورت دینی کہا جاتا ہے۔ اگر اس مسئلے کے برخلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا اس میں کسی طرح کا شک و شبہ رکھتا ہے تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اس بات کو ماننا، جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک موجود ہے، اللہ پاک کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس نے جو کتابیں نازل کی ان کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا کہ اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب ہوگا، ان تمام چیزوں کو ماننا یہ ضروریات دین کہلاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، روزے کا فرض ہونا اپنی اپنی شرائط کے ساتھ، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہوتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی کسی چیز کا انکار کر دے تو ایسا بندہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اب کوئی اللہ ہی کو نہ مانے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح اللہ پاک کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات کو ماننا یوں کہ اللہ پاک ہے، وہ خدا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ معبود ہے، جس طرح یہ ماننا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ پاک ہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ پاک کو اپنا معبود مانتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اور خداؤں کو بھی نعوذ باللہ مانتا ہے تو پھر ایسا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں، لیکن وہ اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ان کو آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو جس طرح ان کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح ضروریات دین میں سے یہ بات ہے کہ ان کو آخری نبی بھی مانا جائے کہ وہ سب سے آخری نبی ہیں۔ تو ہمارا یہ اعتقاد اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، آپ کی موجودگی میں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ علماء نے اتنا تک ہمیں سمجھایا کہ نہ ہوا نہ ہوگا کوئی نیا نبی، یہ تو الگ چیز ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کر دیا کہ یہ اعتقاد بھی نہیں رکھ سکتے کہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ ہوا ہے یا ہوگا،
اس کو کافر مانیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہے کہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے، تو ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ پاسبلٹی پر بھی کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دین کے ان ضروری مسائل کے اندر ہے کہ جس کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کہ جس طرح آپ اللہ کی ذات کو مان رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، تو اسی کو خدا ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی مانتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نہ آپ کے بعد ہو سکتا ہے نہ آپ کے زمانے کے اندر ہو سکتا ہے۔ کیا شاندار ڈیفینیشن ہے، اور کتنی اہم بات ہے ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کو جس طرح ماننا اور پھر اس کو اپنا رب، اور اسی کو اپنا رب ماننا، اسی کو معبود ماننا جس طرح ضروری ہے، اس طرح نبی پاک کو ماننا اور پیارے آقا کو آخری نبی ماننا، یعنی ہمارے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے، اور اس پر عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور آج انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں تو ہم نے سنا، یہ ارشاد فرمائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ یعنی یہ تو چلے ایک عقیدہ ہو گیا کہ بھائی ماننا ضروری ہے، تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا کہ معاذ اللہ نبی پاک کے اس ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا جانے لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر برائی کی جو ابتدا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے شیطان کی طرف سے۔ شیطان کا کام ہے کہ وہ مسلمان کے ایمان کو، اس کے عمل کو، عمل صالح کو، اس کی نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ تو شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے وہ ایک بندے کے ایمان پر ہوتا ہے۔ تو اب جب سب سے بڑا حملہ اس کا ایمان پر ہوگا تو اب اس نے اس حوالے سے جب کلام کیا تھا تو یہ وہی وقت ہے کہ جو بالکل ابتدا کا وقت ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا اور اسے کہا گیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تم دھتکارے ہوئے ہو۔ تو جب اسے دھتکار کے نکالا گیا تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ مہلت دے دی گئی۔ تو اب جب شیطان کو مہلت ملی تھی تو اس نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اے اللہ مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے راہ راست سے ہٹا دیا، میں تیرے سیدھے راستے پہ ضرور بیٹھوں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر میں تیرے بندوں پر ہر طرف سے آؤں گا، ان پہ حملہ کروں گا، فرنٹ سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، میں تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا۔ تو یہ جو شیطان کا 4 جہتی حملہ ہے، جو ہر طرف سے حملہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کو عقیدے کے معاملے میں تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کو عمل صالح کے اندر کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کو گناہوں میں مبتلا کرے گا۔ اچھا، پھر عقیدے کے اندر جو گمراہ کرے گا تو کسی کو شرک میں ڈالے گا، کسی کو کفر میں مبتلا کرے گا، کسی کو ارتداد میں لے کے جائے گا، کسی کو منافقت کا شکار کر دے گا، کسی کو عقائد کے اندر وسوسوں کا شکار کر کے شک و شبہ تک لے جائے گا۔ تو یوں کہہ لیں کہ برائیوں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ شیطان کے اس قول سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اس بات کہنے سے ہے۔ تو اب تب سے جو برائیاں ہیں وہ اس کی طرف سے چلتی آ رہی ہیں، اور ہر زمانے میں اس نے کبھی کسی رنگ کے اندر دکھائی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے اس نے کیا کیا کہ نیک لوگوں کی تصویریں بنائی، تصویروں سے اس نے مجسمے بنائے، مجسمے بنا کے اس نے ان کی عبادت پہ لگا دیا۔ تو اب یہاں پر اس نے شرک کی صورت کے اندر تباہ کیا۔ اس کے بعد کسی جگہ انکار نبوت کی صورت میں، کسی جگہ انکار آخرت کی صورت میں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب چونکہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا، کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے تو کوئی نبیوں میں آخری نبی تھے نہیں۔ جی۔ تو چونکہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، تو اب آپ کے زمانے اور اس کے بعد کے لوگوں پر
جو اس نے عقیدے کی گمراہی کی کوشش کرنی تھی وہ اس اعتبار سے کرنی تھی، تو اسے ایک دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد جہاں سے شرک کی بنیاد تھی، جہاں سے کفر کی بنیاد تھی، جہاں سے ارتداد کی بنیاد ہے، وہیں سے ختم نبوت کے عقیدے کے انکار کی بھی بنیاد بنتی ہے۔ اچھا، یہ تو شیطان نے سٹارٹ لیا، اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ برائیوں کی اصل جو ہے جڑ جو ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے، مگر جب اسلام کی تشریف آوری ہو گئی تو اس کے بعد بھی یہ معاملہ تھا، وہاں پر بھی انکار کرنے والے ختم نبوت کے تھے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس کے حوالے سے ایک بڑی واضح ہے کہ جس میں باقاعدہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور پر آپ کے زمانے میں وحی کے نزول کا دعویٰ کرنے والے تھے، یعنی اس بات کا دعویٰ کرنے والے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کسی پر وحی اتری۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اچھا، اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو یہ کہے اوحی الیہ میری طرف بھی وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی اللہ کی طرف سے وحی نہیں کی گئی۔ تو اب یہ دوسرا فرد ہو گیا، پہلا وہ کہ جو خدا پہ جھوٹ باندھے، دوسرا اسی جھوٹ باندھنے کی فرع، اسی کی ایک صورت یہ بیان کر دی کہ فرمایا کہ وہ جو بندہ کہے کہ اوحی الیہ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس کی طرف کو وحی کی نہیں گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ تیسری بات فرمائی وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو یہ کہے کہ جیسا اللہ نے کلام نازل کیا ہے ایسا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، ایسا تو میں بھی اتار سکتا ہوں، ایسا تو میں بھی بول سکتا ہوں۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ اتری اس کے مختلف حصے ہیں اور اس کے مختلف شان نزول ہیں، تو اس کے شان نزول کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، جو مفسرین نے ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا ابتدائی حصہ اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، یہ جو حصہ ہے یہ نازل ہوا تھا مسیلمہ کذاب کے بارے میں۔ مسیلمہ کذاب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں، آپ کی حیات ظاہری کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اوحی الیہ میری طرف بھی ایسے وحی کی جاتی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو یہ دعویٰ کرے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا واقعہ جو اس کے ساتھ دوسرا حصہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا کلام اتار سکتا ہوں کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا۔ اس کا شان نزول تو ایک شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے کوئی جملہ بولا تھا اور وہ جملہ اصل میں قرآن پاک کا تھا، اور اس کے ذہن کے اندر وہ اس طور پہ آ گیا تھا کہ کلام کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اس کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ لیکن اسی سے علماء کرام نے جو اس کے الفاظ مبارکہ ہیں آیت مبارکہ کے، اسی سے بیان کیا کہ وہ بندہ بھی بڑا ظالم ہے کہ جو یہ کہے کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے ایسا میں بھی لا سکتا ہوں، ایسا کلام میں بھی اتار سکتا ہوں۔ تو ختم نبوت کا جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر خدا وحی بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے میرے اوپر خدا کا کلام اترتا ہے، جیسا کلام اللہ نے فلاں فلاں یا پچھلے نبیوں پہ نازل کیا ہے وہی کلام میرے اوپر بھی آتا ہے اور وہی کلام میں بھی لا رہا ہوں۔ تو اب گویا اس کا ان دونوں جملوں پر اس کے ان باتوں کا انطباق ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، اور اس کا یہ کہنا کہ میں بھی ویسا کلام نازل کر سکتا ہوں جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ چونکہ زمانہ رسالت میں ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ دعویٰ کرنے والا تھا مسیلمہ کذاب، اور اس کے علاوہ اسود عنسی یہ دوسرا شخص تھا، اس نے بھی زمانہ رسالت کے اندر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ کے زمانے میں دعویٰ نبوت کیا تھا۔ اچھا، یہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ اس نے دعویٰ کیا۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت چیز میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقبول بنایا
کہ آپ نے جس کے بارے میں جو فرما دیا واہ 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 اللہ تعالیٰ نے اسی شے کو پوری دنیا میں جاری فرما دیا، لوگوں کی زبانوں پر وہی جاری ہو گیا۔ واہ واہ۔ جیسے میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ عام لوگوں سے پوچھے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پڑوس میں جو بیٹھے اگر ہم ان سے بھی سوال کریں تو شاید کوئی جواب نہ دے سکے کہ بھی ابو جہل جو ہے اس کا اصل نام کیا ہے؟ نہیں پتہ لوگ۔ ابو جہل کا مطلب ہے جہالت کا باپ، جہالت والا، جہالت والا، جہالت کا باپ۔ اب لازمی بات ہے کہ یہ ابو جہل نے خود تو اپنا نام نہیں رکھا ہوگا کہ میں جہالت کا بھی باپ ہوں۔ جی جی۔ تو یہ کیا تھا؟ ابو جہل کی اصل کنیت تھی ابو الحکم۔ یہ اس کی کنیت تھی اس کی فیصلہ سازی کی قوت کے اعتبار سے کہ وہ قوم کا سردار تھا، قوم کا سردار تھا تو فیصلہ سازی اس کے پاس تھی، قوم کے فیصلے کرتا تھا۔ لیکن جو اس کی حرکتیں تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کی، آپ کو تکلیف دینے کی، دوسروں کو آپ سے دور کرنے کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرما دیا تھا کہ یہ ابو جہل ہے۔ اب آپ اس کے بعد دیکھ لیں ابو جہل ہی مشہور کہ ابو الحکم کتنوں کو یاد ہے اور ابو جہل کتنوں کو یاد ہے۔ لوگوں کی زبان پہ کیا جاری ہو گیا؟ ابو جہل جاری ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اچھا لقب عطا فرمایا واہ واہ کہ پازیٹیو میننگ والا لقب جسے عطا فرمایا، تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زبانوں پہ وہی لقب جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظ صدیق یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا، تو لوگوں کی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی اسم مبارک جاری کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں پہ وہی جاری کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اور ذو النورین کا لقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، لوگوں کی زبانوں پہ وہی جاری ہو گیا۔ حضرت علی کے لیے شیر خدا، اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی زبانوں پہ وہی جاری ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، لوگوں کی زبانوں پہ وہی لقب جاری ہو گیا اور وہ اس کے مطابق بن کر ثابت بھی ہوئے۔ تو اب یہاں جو مسیلمہ کذاب کا میں نے واقعہ بیان کیا، اس کے تناظر میں عرض کرتا ہوں، مسیلمہ کو جو ہم کہتے ہیں نا مسیلمہ کذاب، آپ جسٹ مسیلمہ لفظ بولے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو اتنی پہچان نہ ہو، ایسا ہی ہے۔ مسیلمہ کذاب کہیں گے تو فوراً سمجھ آ جائے گی ہاں مسیلمہ کذاب۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کیا تھا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھا۔ خط یہ لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے اسی طرح مجھے بھی رسول بنایا۔ تو اس نے کہا کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط ہے مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا جواب دیا، آپ نے اس کا جواب لکھوایا کہ من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، کہ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اور اب آپ اس کے بعد دیکھ لیں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن لوگوں کی زبانوں پر اس کے نام کا جز بن گیا مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ کذاب۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کا ٹائٹل جو اس کو ملا کذاب کا، یہ اس وقت ملا، اور یہ جو فتنہ تھا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ہی یہ اٹھنا شروع ہوا تھا۔ تو مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی یہ دو اشخاص تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری جو ہے وہ ظاہری حیات کے ایام میں مبارکہ تھے اس میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یوں ختم نبوت کے انکار کا فتنہ یہ اس وقت سے شروع ہوا۔ مفتی صاحب بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا، اور واقعی وہ جو جملہ ہے نا نعت میں ہم سنتے ہیں، کہہ دیا تو ہو گیا، میرے آقا کی زبان سے جو جاری ہوا وہ پھر اس کا نام ہی پڑ گیا۔ کذاب کس کو کہتے ہیں میں چاہوں گا اس کو بھی ڈیفائن فرمائیں، اور یہ جو دو بدبختوں کا آپ نے نام لیا اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، پھر ان کا بنا کیا؟ یعنی نبی پاک کے دور میں ان کو کوئی ان پر ریئیکٹ کیا گیا، یا بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا کچھ معاملہ آگے بڑھایا؟ اس کو ڈیفینڈ کیسے کیا گیا عقیدہ ختم نبوت کو اس زمانے میں؟ ان دونوں کے بارے میں مسلمانوں کی طرف سے بڑے خوبصورت اور ایمان افروز واقعات ہیں۔ جیسے مسیلمہ کذاب کا پہلے میں بیان کرتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب کو نے جو خط لکھا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جوابی خط لکھا۔
یہ جو جوابی خط تھا اسے پہنچانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو چنا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں یہ خط لے کر گئے مسیلمہ کذاب کے پاس۔ اچھا، مسیلمہ کذاب نے خط لیا، جب اس نے پڑھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا یہ والا ٹائٹل دیا ہے، تو اب اس کو بڑا اس کے اوپر غصہ آیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جو اس کے لفنگے ٹائپ کے لوگ تھے ان کے حوالے کر دیا، جنہوں نے آپ کو مارا، پیٹا، زخمی کیا، اور آپ کو یوں کہہ لے کہ جو تشدد کرنا تھا وہ آپ کے اوپر کیا۔ حالانکہ یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ سفیروں کے اوپر کبھی بھی تشدد نہیں کیا جاتا۔ سفیر کیسا بھی پیغام لے کے آئے اس کے ساتھ ایک یوں کہہ لے کہ انٹرنیشنل لا، آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک رویہ جو ہے وہ دوسرا معتدل اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن مسیلمہ کذاب نے کیا کیا کہ پہلے انہیں بہت زیادہ پٹوایا، اور پٹوایا اس لیے کہ تاکہ اس کے بعد اپنی کوئی شعبدہ بازی دکھا کر یہ ان سے کہے کہ کیا تم مجھے رسول مانتے ہو۔ اب اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی صحابی یہ اس مسیلمہ کے ماننے والوں کے سامنے مسیلمہ کو رسول مان لے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کا کفر ہے، جو ان کی نزدیک ایمان ہے، وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور مسیلمہ کذاب نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ نے کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اب حضرت حبیب بن زید نے جو جواب دیا، انہوں نے فرمایا انا اسم لا اسمع، آپ نے فرمایا کہ میں بہرا ہوں، مجھے سنتا ہی کچھ نہیں۔ اللہ، میں بہرا ہوں، مجھے سنتا ہی کچھ نہیں۔ اب اس پر مسیلمہ جو ہے وہ جتنا اس کو غصہ آ سکتا تھا کہ اس کے منہ کے اوپر اس کے ہزاروں ماننے والوں کے سامنے اس کو جھٹلا دیا، اور بلکہ اس کی تذلیل کر دی نا، کہ اس کے سامنے ابھی کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی بات کے اوپر فرما دیا کہ انا اسم لا اسمع، میں تو بہرا ہوں، میں تو سنتا ہی نہیں۔ تو مسیلمہ نے اپنے جلادوں سے کہا کہ ان کا ایک عضو کاٹ دو، تو انہوں نے تلوار ماری اور ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ بازو کاٹ کے مسیلمہ نے کہا کہ اے حبیب بولو، کیا تم مانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے کہا یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ انا اسم لا اسمع، میں تو ہوں ہی بہرا، مجھے سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ، مسیلمہ نے کہا کہ ان کا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، اس کے بعد ان کا دوسرا بازو کاٹ دیا۔ یوں مسیلمہ بار بار کہتا رہا، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے رہے۔ مسیلمہ ان کا ایک ایک عضو کٹواتا رہا، پہلے ہاتھ بازو کٹوائے، پھر پاؤں کٹوائے، ٹانگیں کٹوائی، ان کا بدن کٹوا دیا، اور ان کے بدن کے ٹکڑے کر کر کے انہیں شہید کر دیا۔ لیکن آخری لمحے تک یہ شہید ختم نبوت جو ہیں یہ آخری لمحے تک یہی کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تیری بات سننے کے اندر میرے کان بہرے ہیں، میں سنتا ہی نہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا مسیلمہ کذاب کے ساتھ زمانہ رسالت میں۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا کہ آپ ایک لشکر روانہ کریں اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، مسیلمہ کے فتنے کو، لیکن اس کے بعد پھر کچھ اور امور پیش آئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری جو ہے وہ وصال فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو چونکہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی، اور وہ بہت سارے فتنے شروع ہو گئے، کسی جگہ منکرین زکوٰۃ آ گئے، کسی جگہ جو ہے وہ حکومت کو چیلنج کرنے والے آ گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ مرتد، ویسے مرتد ہونے والے، یہ تو ختم نبوت کا انکار تھا، ایک اس سے ہٹ کر مرتد ہونے والے۔ تو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ لشکر بھیجے ہوئے تھے، لیکن چونکہ یہ جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا یہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس نے تقریباً 40,000 کا لشکر یہ جمع کر لیا تھا، تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا حضرت اکرمہ بن ابو جہل۔ حضرت اکرمہ تو صحابی تھے،
آپ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے تو آپ نے ان کی سرکردگی میں آپ نے لشکر بھیجا اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک دوسرے صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو مل کر پھر اس کا مقابلہ کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ بہرحال کچھ جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ انہوں نے ویسے ہی حملہ کر دیا، شکست ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ پہنچے، پھر مقابلہ ہوا، پھر فتح نہیں ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ اب تیسری طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ اپنے کچھ مہموں سے فارغ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ پہنچو ذرا۔ اب یہ اللہ کی تلوار جب پہنچی اور بقیہ جو دیگر حضرت اکرمہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ تھے، یہ حضرت خالد بن ولید کے انڈر ہو گئے، اور اب انہوں نے مقابلہ شروع کیا۔ مسلمانوں کا لشکر تھا 13,000 اور یہ مرتدین کا لشکر جو تھا یہ تھا 40,000۔ اب جو مقابلہ شروع ہوا، لیکن بات وہی ہے کہ اب وہ جو جوش ایمانی اور وہ جو ختم نبوت پہ جانے قربان کرنے کا جذبہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور سپہ سالاری اور ان کی فراست اور ان کی حکمت عملی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اس قلیل تعداد نے مسیلمہ کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور یہ وہاں سے بھاگے۔ مسیلمہ کذاب وغیرہ جو ہے یہ بھاگے اور ایک باغ میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ اب کیا ہوا کہ اس باغ کے پاس جا کے حضرت خالد بن ولید نے اپنا گھیرا جو ہے وہ بنا لیا۔ اب اندر جانا مشکل، بڑی بڑی دیواریں تھیں۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور ایک سیڑھی لگا دیں تو میں تنہا چڑھ جاؤں گا، حالانکہ اندر پورا لشکر موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بس سیڑھی لگا دیں، میں چڑھ جاؤں گا، جیسے تیسے میں دروازہ کھول دوں گا اندر سے جا کے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور نیکسٹ ڈے سیڑھی لگائی اور وہ صحابی جو ہے وہ اوپر چڑھ گئے۔ اوپر جا کے جب انہوں نے جیسے ہی وہ اندر پہنچے تو اس کے مسلمہ نے کہا کہ ان کو مار دو، قتل کر دو اس کو۔ اب ان کے اوپر ایک حملہ ہوا، دوسرا حملہ ہوا، ان کا بازو کٹ گیا، ان کا بدن لہو لہان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھول دیا۔ اللہ، اب جو دروازہ کھولا تو اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر اندر گئے، اور جاتے ساتھ ہی آپ نے پہلا جو ہے وہ اس کو نیزہ مارا، لیکن اس کے محافظوں نے اس کو بچا لیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ واہ، جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، واہ واہ واہ، انہوں نے پھر اپنا نیزہ مارا اور وہ سیدھا جو ہے مسیلمہ کذاب کے آر پار ہو گیا اور وہ وہیں پر مر گیا، اور ایک دوسرے صحابی نے آ کے اس کا گلا اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو حضرت وحشی کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا کے بہترین انسان کو شہید کیا اور بدترین انسان کو قتل کیا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور مسیلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ جو ہے یہ مسیلمہ کذاب والا جو ہے یہ واقعہ ہے کہ وہ یوں شروع ہو کے اپنے اختتام تک پہنچا۔ جو اسود انسی کا واقعہ ہے اس میں ایک تھوڑا سا ایک اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ وہ تھے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ جیسے حضرت وہ ویسے کرنی تھے، اسی طرح یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ زیارت نہیں کر سکے۔ تو جب اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کیا کیا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بلایا کہ بھی آؤ مجھ سے ملو اور میری بات سنو اور مجھ پہ ایمان لاؤ۔ تو وہ یمن کا تھا، اسود انسی یمن کا تھا، اور یہ حضرت ابو مسلم خولانی جو تھے یہ بھی یمن کے تھے۔ تو اس نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کدھر سے؟ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اللہ کا رسول مانتا ہوں، تمہیں تو نہیں مانتا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اسود انسی نے بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا، ایک بہت بڑی آگ جلائی، اور اس آگ میں حضرت ابو مسلم خولانی کو پھینک دیا۔ مقصد یہ تھا کہ یا تو یہ ڈر کر اسے مان لیں گے اور یا یہ ہوگا کہ یہ جل جائیں گے آگ کے اندر، تو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اور زیادہ محتاط ہو جائیں گے کہ اس کا انکار نہیں کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی اس آگ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، آگ ان پہ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ نے ان کو جلایا ہی نہیں۔ اب جب اسود انسی اور اس کے جو رفقا تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا
کہ آگ نے ان کو جلایا ہی نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے ہیبت زدہ ہو گئے، اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ان کو نکال کے کہیں جلا وطن کرو، اگر یہ وطن میں رہے تو یہ تمہارے جو دوسرے ماننے والے ہیں وہ بھی سارے کے سارے تمہیں چھوڑ دیں گے، کہ بھئی خدا تو ان کے ساتھ ہے کہ جس نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ تو اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے یمن کے علاقے سے جلا وطن کر دیا، تو یہ وہاں سے چل کر مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ جب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو باقاعدہ اپنے پاس بلا کے فرمایا کہ میں اس شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ کیا جو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور پھر لوگوں کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، گلزار تو یہ جو ہے یہ اسود انسی کا جو ہے یہ معاملہ ہوا تھا۔ کیا بات ہے، شعر سنا تو تھا، اب ایک جھلک بھی پتہ چل گئی کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ استاد صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ مرحلہ وار ناظرین کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا کہ کس طرح ابتدا ہوئی، اور پھر صحابہ اکرام کا شہید ہونا، اتنی تکلیفیں اٹھانا، کٹ جانا، مگر عقیدہ ختم نبوت پر ایسی مضبوطی اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور اس عقیدے میں شاندار قسم کی پختگی میں نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے سوال یہ کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی قرآن میں کہاں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً تو بالکل ایک واضح آیت موجود ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ پاک نے واضح طور پر اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ پاک ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات پر جن سے علماء نے واضح طور پر استدلال کیا ہے کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر دلیلیں ہیں، ان کی طرف نظر نہ کریں اور فقط اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، تو اسی سے یہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا انکار کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے ایک وجہ یہ لکھی کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا ہونا ممکن جانتا ہے تو وہ اللہ پاک کو جھٹلانے والا ہو جاتا ہے، کہ وہ اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ پاک کے قرآن کا انکار اس نے کر دیا۔ دوسرا خاتم النبیین کا بالاجماع یہ معنی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں مبعوث ہوئے ہیں، سب سے آخر میں تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ اور علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن کا جو معنی امت کے نزدیک مجمع علیہ ہے، جس کے اوپر اجماع ہے، اس کے برخلاف اگر قرآن کا کوئی معنی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی اور معنی، جیسے مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ ہے، اب لفظ صلاۃ کے بہت سارے معنی بنتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اقیم الصلاۃ فرمایا تو اب اس کا معنی وہی لیں گے کہ جو نماز کا ایک مخصوص طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے کہ اس انداز میں ہم نے ہمیشہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی نماز کا صلاۃ کا لغوی معنی دعا لینا شروع کر دے اور کہے کہ یہ بھی اس کا معنی ہے تو یہ کفر ہو جائے گا، کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ معنی لیا جا رہا ہے جو اس کی تحریف ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے، تو لہذا خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہے۔ اور اس معنی کے اوپر زمانہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تمام کے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس کے اوپر، تمام کا جو ہے وہ قطعی طور پر کہ خاتم النبیین کا معنی یہی ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک آیت ہے۔ باقی اس کے علاوہ سورۃ الفرقان کی ابتدائی پہلی آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کے اوپر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام عالمین کو سب کو ڈرانے والا ہو جائے۔ تو ڈرانے والا، اسی طرح اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ سبا میں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔
خوشخبری دینے والا یعنی اعمال صالحہ پر جنت کی خوشخبری دینے والا، ایمان لانے پر نیک عمل کرنے پر جنت کی خوشخبری دینے والا، کفر کرنے پر انکار کرنے پر برے اعمال پر جہنم کی وعید سنانے والا۔ یہ دونوں کے دونوں معنی اس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی تمام مخلوق کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی بات کو سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ فرما دیجیے کہ اے لوگو، بے شک میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر یہ بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ تمام کی تمام آیات جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جتنے افراد آئیں گے ان تمام کے لیے آپ علیہ السلام کی نبوت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ کوئی اس میں تخصیص نہیں کی گئی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کو تمام لوگوں کی طرف، تمام جہان کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا مگر قادیان کی طرف نہیں بھیجا، یا جو ہے وہ ربوا کی طرف نہیں بھیجا۔ ایسا کچھ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہوتی تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بیان کیا جاتا، لیکن اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی یہ نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے سنا، مفتی قاسم صاحب کی طرف چلیں گے۔ مفتی صاحب، میں ایک تو یہ جو شرارت کی جاتی ہے، میں یہ کہوں گا خیانت کی جاتی ہے، لفظ خاتم کے معنی کچھ اور بیان کر کے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، وہ سوال میں نے آپ سے ضرور کرنا ہے، لیکن میں چاہوں گا پہلے ہم اس کو سیکوینس وائز لے کے چلیں کہ قرآن کے حوالے سے تو ہم نے سنا، کچھ احادیث بھی ہمیں بتائیں کہ جس میں کیٹیگوریکلی بڑے واضح اور صراحت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت کا بیان ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنے انداز میں، اتنی صراحت کے ساتھ، واہ 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 واہ، اتنی خوبصورت مثالوں کے ذریعے، اتنے متنوع جو اسالیب کلام ہیں ان کے ساتھ بیان کیا کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں ہوں تو اس کو یہ کہا جائے کہ نہیں، تمہارے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہو، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ ہو۔ تو اسے کہتے ہیں اجلا بدیہیات کا انکار کرنا، کہ ایک سورج نکلا ہوا ہے اور سورج کا انکار کر دیا جائے کہ نہیں یہ سورج نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی گولا سا نکلا ہوا ہے۔ آج سورج ہے کہ اس کی ترکیب خفیہ ہے، یہ گولے کی ترکیب آج چل رہی ہے، تو یہ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ختم نبوت کو بیان فرمایا، آپ یہ سمجھیں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ یہ بتائیں کہ کسی شے کو بیان کرنے کے کتنے انداز ہو سکتے ہیں، کسی شے کو، کسی شے کی حقیقت کو بیان کرنا ہے تو اس کے کتنے انداز ہو سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ 2، 4، 8، 10، 12، 15 طریقے بیان کریں کہ بھائی یہ شے یوں بیان ہو سکتی ہے، اسے یوں بیان کر سکتے، اسے ایسے بیان کر سکتے، اس کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اسے اشارتاً بیان کریں گے، اسے صراحتاً بیان کریں گے۔ آپ جتنے انداز کسی شے کی وضاحت کے لے آئیں، ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سارے ہی اسالیب کے اوپر کلام فرمایا اور ہر اعتبار سے آپ نے بیان فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں، میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں۔ یہ ایک جنرل میننگ اگر کسی جملے کے اعتبار سے آپ پوچھیں یا بولے تو ہر بندہ یہ سمجھے گا اس کمرے میں آنے والا میں آخری آدمی ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس بندے کے بعد دوسرا کوئی اور اس کمرے میں نہیں آیا۔ اچھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ساتھ اسے اور زیادہ مؤکد کر کے بیان فرمایا، لا نبی بعدی، اللہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا انا العاقب، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ فرمایا ختم بی النبیون، میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ فرمایا کہ
میری اور پچھلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے کوئی محل تعمیر کیا اور اس محل کو بڑا خوبصورت، اکمل، اجمل اور احسن کر کے بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا محل بنایا ہے یہ وہ ہے، اور اس کی وہ آخری اینٹ کہ جس کے بعد یہ محل نبوت، یہ نبوت کا محل مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد مزید کسی اینٹ کی اور کسی شے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے کمال میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے حسن میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے جمال میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کسی شے کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا جہاں جہاں کہیں کہیں کوئی شبہ تھا کہ یہاں یوں کر کے کوئی بات کا مفہوم دوسرا لے سکتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ ابراہیم سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم، لیکن کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن عمر نبی نہیں ہے، تو لہذا اس اعتبار سے بھی انکار ختم، اس کا جو ہے وہ اس بات ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جب تبوک کے موقع پر آپ نے حضرت علی کو اپنے پیچھے جانشین بنایا تو فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرمایا کہ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ پھر فرمایا کہ میری یہ مسجد نبیوں کی بنائی گئی خصوصی مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کسی بات کو جس انداز میں صراحت کی جا، اچھا پھر اسی کے ساتھ مزید فرمایا کہ میرے بعد ایسے جھوٹے افراد پیدا ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن یاد رکھو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کسی جگہ ان کو فرمایا کہ کذابون ہیں، کسی جگہ فرمایا دجالون ہے کہ وہ دجال ہیں، دجل کرنے والے، فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے۔ تو یہ جو فراڈی قسم کے جو ہے وہ جھوٹے نبی اور دجال قسم کے جھوٹے نبی، تو فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے، تو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی سوائے مبشرات کے۔ مبشرات جو ہے پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھی خوابیں۔ پھر فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے اس کے 40ویں یا اس سے کچھ زیادہ حصے کے، اور وہ خوابیں ہیں۔ تو اب خواب تو نبوت نہیں، ہاں نبوت کے فیضان میں سے وہ ایک صورت ہے۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہے، چونکہ وہ تقریباً 300 سے زیادہ احادیث ہے، 313 یا اس سے کچھ زیادہ احادیث ہیں، اتنی احادیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا پھر اس میں ایک اور چیز عرض کروں، یہ جو ختم نبوت کی احادیث ہیں، آپ غور کریں کہ کتنے صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ختم نبوت کی احادیث کتنے صحابہ سے مروی ہیں؟ 60 صحابہ کرام کی روایتیں ابھی چند دن میں نے پہلے پڑھی، 60 صحابہ کرام، کہ جن میں سے ہر ایک کی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری نبی۔ اور پھر یہ جو ختم نبوت کی احادیث ہیں، ان میں کئی احادیث متواترہ ہیں، لا نبی بعدی حدیث متواتر ہے، اور اوورال جو اس موضوع کے اعتبار سے حدیث ہیں وہ تو ہیں ہی متواتر، کہ 300 سے زیادہ احادیث جو ہے وہ احادیث متواترہ بنتی ہیں ایک موضوع کے اوپر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث طیبہ میں اس موضوع کو بیان فرمایا ہے وہ اس انداز میں بیان فرمایا۔ کیا بات ہے، واقعی اتنی احادیث اور اتنی صراحت کے ساتھ احادیث، پھر جو نہ مانے واقعی وہ تو عقل کا ہی اندھا ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جو میرے قرآن کی آیت میں بھی اور پھر احادیث میں بھی لفظ خاتم النبیین، حالانکہ گنجائش تو بچتی ہی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اتنے انداز سے نبی پاک نے وضاحت فرما دی، لیکن لفظ خاتم النبیین پر شرارت کی جاتی ہے یا اس کا کچھ معنی جس کو کہتے ہیں نا کہ چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الفاظ کے معانی جو ہے وہ جو شرعی الفاظ ہوتے ہیں
ان کے معانی کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امت مسلمہ اس کا کیا معنی لیتی آئی۔ امت مسلمہ نے یعنی پوری امت نے کسی لفظ کا جو معنی لیا ہے وہی معنی مراد لینا فرض ہے، فرض۔ اگر اس سے ہٹ کر معنی لیا جائے گا تو یہ معنی لینا اصلاً باطل ہوگا، غلط ہوگا اور جھوٹ ہوگا۔ اس کی 2-3 مثالیں تو جیسے ابھی ہمارے مفتی حسان صاحب نے بیان فرمائی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر لفظ صلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کا مطلب نماز، اور نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں کہ جو ہم ادا کرتے ہیں جس کے افعال مخصوص ہیں، کہ تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ان افعال پر مشتمل جو ہم عبادت ادا کرتے ہیں اسے نماز کہتے ہیں۔ اچھا، حج جو ہے، حج، لفظ حج کا لغت کے اعتبار سے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کا ارادہ کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر میں لاہور جاؤں تو لاہور جانے کے لیے جو میرا ارادہ اور قصد ہے، عربی کے اعتبار سے اسے بھی حج کہتے ہیں، کہ میں نے لاہور کا ارادہ کیا، میری انٹینشن جو ہے وہ لاہور کی ہے۔ لیکن اب جو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ حج فرض ہے، اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے، تو اس کا کوئی یہ مطلب لے لے کہ حج سے مراد وہ مخصوص افعال جو مخصوص دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ایسے ہی سیر سپاٹے کے طور پہ کسی طرف نکل جانا اور کسی بھی جگہ کے جسے بیت کہا جائے، بیت کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، اب بیت کا مطلب کمرہ اور حج کا مطلب ارادہ۔ اب کسی بھی کمرے کے ارادے سے نکلے اور جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ دلتیاں مارتے ہوئے پہنچ گئے تو کہا میں نے حج کر لیا۔ اب قرآن کی آیت کا یہ معنی لیں گے کیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ کا جو معنی امت میں جو متواتر ہے، جو مجمع علیہ ہے، جو متفق علیہ ہے، وہی لیا جاتا ہے۔ اب اس کی میں ایک آپ کو یہ تو چلے، صلاۃ کے اوپر بھی ویسے تو بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے کہ صلاۃ کا مطلب نماز نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن میں اس کی ورس جو مثال ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ اگر قرآن کے وہ معنی نہیں لیں گے، اگر قرآن کے وہ معنی نہیں لیں گے جو صحابہ کرام کے زمانے سے سب کے درمیان متفقہ چلتے آ رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابھی قریب زمانے میں کچھ لوگ گزرے منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے۔ منکرین حدیث نے کیا کیا کہ قرآن مجید میں جو لفظ رسول ہے، اللہ اللہ، لفظ رسول کا معنی بدل دیا۔ کہا کہ لفظ رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بلکہ رسول سے مراد ہوتا ہے مرکز ملت۔ اور مرکز ملت کہتے ہیں وقت کے حکمران کو، یعنی ملک کا جو صدر صاحب ہوگا یا جو اس کا چیف مارشل ہوگا یا جو اس کا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوگا یا اس کا جو اس بڑے عہدے والا بندہ ہوگا، تو یہ رسول صاحب وہ ہے، اور وہ جو پیروی کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ اس مرکز ملت کی اطاعت کرنی۔ اللہ، تو اب آپ بتائیں کہ اگر معنی کو معاذ اللہ ایسے ہی تحریف کرنی ہے تو پھر تو اس کے بعد تو چوپٹ راج ہے، اس کے بعد تو آپ دن کو رات کہیں، رات کو دن کہیں، سورج کو چاند کہیں، چاند کو سورج کہیں، آپ ستاروں کو زمین کے ذرے بولیں، زمین کے ذروں کو ستارہ بولنا شروع کر دیں، پھر تو آپ کی پوری دنیا بدل جائے گی۔ بیوی کو ماں بولیں، ماں کو بیوی کہنا شروع کر دیں، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ جو الفاظ کے معنی لغت کے اندر لغت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، شریعت کے اندر شریعت کی اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، تو اب خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس کی پوری صراحت و وضاحت کر دی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کو بار بار الفاظ کے ساتھ خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، آخر الانبیاء، لا نبی بعدی، انا العاقب، ان سب الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کو متعین کر دیا۔ وہ ویسے بھی متعین تھا کہ جب وہ نازل ہوا اور اس کا جو معنی سمجھا گیا وہ معنی متعین تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث اور آپ کے فرامین نے اسے اور معین کر دیا۔ صحابہ کرام نے اس کا وہی معنی لیا اور وہی معنی لے کر مسیلمہ کذاب کا ستیہ ناش کیا، وہی معنی لے کر اسود عنسی کے اوپر حملہ کیا گیا، وہی معنی لے کر سجاح کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، وہی معنی لے کر
तलीहा बिन खुवैलद के साथ जो है वो जंग की गई, उसी माना को लेकर बाद में सारी उम्मत चलती रही। जिसने नबूवत का दावा किया, उम्मत के उलमा, फुकहा, सूफिया, मशाइख, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आइम्मा, मुज्तहिदीन और हुकमा, हाकिमीन, हुक्मरान, ये सारे के सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी, अपने तमाम तर इतलाक और माना की वुसअत के साथ। ये ऐसा माना है कि जो पूरी उम्मत लेती आई है। अगर इस तरह अल्फाज के साथ खेलना शुरू कर देंगे तो फिर किसी लफ्ज़ की बचत की सूरत ही नहीं। फिर लफ्ज़ रब का माना भी कुछ और हो सकता है, फिर लफ्ज़ माबूद का माना भी कुछ और हो सकता है, फिर लफ्ज़ इलाह का माना भी कुछ और हो सकता है। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ इलाह के ऊपर मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। लफ्ज़ इलाह का एक माना माबूद और एक माना है कि जिसके साथ वालिहाना मोहब्बत की जाए, एक माना है कि जिसकी पनाह ली जाए। अब अगर ला इलाहा इल्लल्लाह या इलाह का माना दीगर के लिए बोला जाए कि भाई फ़लाँ बंदा मेरा इलाह है, और कहा यह जाए कि भाई इलाह से मुराद माबूद नहीं है, इससे मुराद है कि मैं उसकी पनाह लेता हूँ, मैं उससे वालिहाना मोहब्बत करता हूँ, तो क्या ये माना लेकर क्या कोई शख्स जो है वो इस्लाम पे बाकी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो फिर तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये दीन की सारी इस्तिलाहात ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद तो कुरान को कुरान कहने की ज़रूरत नहीं। कुरान से मुराद किसी भी बंदे की लिखी किताब ले लो। कुरान का माना क्या होता है? कुरान, लफ्ज़ कुरान का माना है कि जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ा गया, या जिसे किताब का माना जिसे जमा किया गया। तो अब अगर कुरान का माना यही ले लिया जाए तो किसी बंदे की लिखी हुई किताब भी किताबुल्लाह, किसी बंदे की लिखी हुई किताब भी कुरान है, किसी की बार बार पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान है। तो यूँ तो सारे के सारा निज़ाम जो है वही बदल के रह जाएगा। इसीलिए बल्कि उलमा ने इसकी बाकायदा सराहत फरमाई कि कुरान पाक में जन्नत का और जहन्नम का जो माना मुसलमानों में राइज है, हम जो ईमान रखते हैं वो उसी माने पे रखते हैं। जन्नत ये नेमतों का एक मकाम है बाकायदा, जहन्नम ये अजाब का एक मकाम है जहाँ पर बाकायदा आग और सांप और ये सब अजाबात हैं। अब अगर कोई इसका ये माना ले कि जन्नत से मुराद जो है वो कोई ख़ास मकाम नहीं, बल्कि नेकी के बाद जो अच्छी फीलिंग होती है, जो ज़मीर की तस्कीन होती है, जो बंदा एक खुशी फील करता है, जन्नत से मुराद वो है। और जहन्नम से मुराद अजाब नहीं, बल्कि गुनाह करके जो ज़मीर मलामत करता है और जो ज़मीर उसके ऊपर जो है वो एक बुरी फीलिंग रखता है, इसका मतलब ये है। अब अगर जन्नत जहन्नम का ये माना लिया जाए, और ये लेने वाले हैं ऐसे लोग गुजरे कि जिन्होंने जन्नत और जहन्नम के ये माना लिए, तो उसके बारे में उलमा किराम ने ये फरमाया कि जन्नत जहन्नम का ये माना नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारा ईमान है इन चीज़ों पर, आखिरत पे, जन्नत पे, जहन्नम पे। अब जिन पर हमारा ईमान है उसी माना में ईमान है कि जो हमेशा से उनका माना चलता आया। अब अगर इसका इनकार किया जाएगा और इसका दूसरा माना ले लिया जाएगा तो फिर तो काम ख़त्म, फिर ईमान ख़त्म। इसी तरह फ़रिश्तों का लफ्ज़ है, फ़रिश्तों से मुराद बाकायदा एक मखलूक है। फ़रिश्तों से मुराद बाकायदा एक मखलूक है जो नूर से पैदा की गई और जो खुदा ने जिनको निज़ाम कायनात चलाने के लिए और दीगर हिकमतों से बनाया। अब ये कहना कि मलाइका ये किसी मखलूक का नाम नहीं, बल्कि बंदे के अंदर जो नेकी की कुव्वत है, जो हमारे अंदर नेकी की कुव्वत है, ये मलाइका है। और शैतान को खारजी वजूद नहीं है, बल्कि बंदे के अंदर जो बदी की ताकत और बदी की सलाहियत है उसका नाम शैतान है। तो अब फरिश्ते का और शैतान का माना बदल दिया, जन्नत और जहन्नम का माना बदल दिया। इसी तरह ये कहना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही लेकर नहीं आए थे, हम जो हमारा ईमान है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते हैं, वही लेकर आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पे उतारी। उसकी जगह ये माना कर देना कि नहीं, वो वही की सूरत ये होती है कि जैसे एक फव्वारा होता है, फव्वारे का पानी बाहर से नहीं आता, उसके अंदर से निकलता है और उसके अंदर ही उसके ऊपर ही उलट जाता है। तो इसी तरह वही जो है वो नबी के दिल से उठती है और उसके दिल के ऊपर गिरती है। ये माना लेना ये सीधा सीधा वही का और कुरान का इनकार है। अल्लाह। अब ये माना लिया जाएगा, ये सीधा सीधा दीन का इनकार है।
یہ جو ہے یہ بالکل اسلام سے خروج ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی اس انداز میں لینا اور اس میں وہ ہی کرنا اور اس کے الف لام کے اوپر کلام کرنا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کے اوپر ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اس انداز میں کلام کرتے ہیں تو اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک عربی کے اعتبار سے کلام عرض کر دیتا ہوں کہ الف لام ہوتا ہے استغراق کے لیے۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے کہ سب شامل۔ خاتم النبیین کا مطلب سارے نبیوں کے آخر میں، لہذا کوئی نبی ادھر ادھر اس میں سے خارج نہیں ہوگا، سارے نبیوں کے آخر میں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ بھی الف لام استغراق کا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے بہت سے نبیوں کے آخر میں اور کچھ ذرا مستثنا بھی ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر رب العالمین کا مطلب یہ لے لو۔ تو رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ سارے جہانوں کا رب۔ اب کوئی بندہ یہ ایمان بنا کے بیٹھ جائے کہ رب العالمین کا مطلب ہے بہت سارے جہانوں کا رب، تو کچھ جہان ایسے بھی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ کچھ جہان ایسے بھی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ العالمین پر جو الف لام ہے وہ استغراق کا نہیں ہے، کچھ افراد مستثنا ہے۔ تو اب اگر النبیین کے اندر اس طرح کی تعریفیں کریں گے، اس کے معنی کے اندر تعریفیں کریں گے، تو العالمین کے معنی کے اندر بھی ایسی تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر خاتم کے لفظ کے اندر تعریفیں کریں گے تو پھر لفظ رب، لفظ رسول، لفظ قرآن، لفظ جن، لفظ ملائکہ، لفظ شیطان، لفظ جنت، لفظ جہنم، ان سارے الفاظ کے اندر تعریفیں ممکن ہیں۔ تو ختم نبوت کے معاملے میں جو علماء کی سینسٹیویٹی ہے اور جو آج تک پوری امت اسے بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑے زور اور تسلب کے ساتھ اسے بیان کرتی ہے اور اس کا تحفظ کرتی آئی ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر ایک دروازہ قرآنی قطعیات میں تحریف کا یوں کھولا گیا تو پھر بقیہ کسی کی حفاظت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اگر یہاں پر مسئلہ ہوگا تو پھر بقیہ ہر جگہ بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑی واضح اور بڑی کلیریفائی طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا۔ بہت سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے، بڑا اہم ٹاپک بھی ہے۔ مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا۔ ضرور ضرور۔ اصل میں مفتی صاحب نے جو ابھی یہ بیان کیا نا، معنی بدلنا، جی جی مفتی صاحب یہ ابھی بھی ہے۔ مفتی صاحب ابھی میرا سفر تھا تو اسی سفر میں ایک شہر میں کچھ پرسنالٹیز نام کے لوگ جمع تھے، شخصیات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ لوگ جمع تھے۔ تو ان کے ساتھ میٹنگ ملاقات تھی تو کوئی سوال جواب بھی ہو رہا ہوتا تھا۔ اسی میں ایک شخص نے، میں مثالیں نہیں دوں گا، یوں سمجھیے کہ صلاح، صوم، اس کے تعلق سے اس نے سب سے بیچ میں اسے کلام شروع کیا۔ اب وہ کلام کر رہے ہیں، اس نے اپنا انٹروڈکشن بھی ایسا دیا کہ شاید سب توجہ سے سنیں، اور تقریباً نہیں تو نہیں کوئی 60-70 اسلامی بھائی یا افراد جس کو کہتے ہیں وہ میرے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اچھا وہ کلام بھی ایسا کہ سارے یوں مطلب کہ نئی بات ہوتی ہے نا، نئی بات ہوتی ہے تو لوگ یوں سن رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بہت اہم بات آ گئی ہے۔ تو اس سے جب بات ختم کی تو میں نے کہا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کبھی کسی مفتی، عالم اور امام صاحب نے ہم کو نہیں بتائی ہے، آپ کہاں سے لے کر آئے؟ اس طرح کر کے میں نے اس کو ایک ایک کر کے جواب دیا، اور پھر سب کو میں نے کہا کہ کبھی یہ بات آپ نے کسی مفتی سے سنی؟ قرآن کی کسی تفسیر میں آئی، کسی حدیث کی ترجمے میں آئی، قرآن کی کسی ترجمے میں آئی، حدیث کی کسی شرح میں آئی، کسی فقہا نے لکھی، ہمارے کسی مفتی صاحب نے کہی؟ اس طرح کر کر کے میں نے ان کو 10 20 30 مثالیں دی تو میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑیں جو اس وقت علماء ہمارا بیان کر رہے ہیں۔ علماء کی پھر میں نے کیٹیگریز ان کو بیان کی، پھر سب کو کہا کہ یوں پیچھے چلیں۔ یہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، اب وہ پرانی بات نہیں کر رہا، پچھلے مہینوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں، جو فارسی کا معنی یہ ہوگا تو عربی کا فلاں معنی یہ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یوں کریں گے تو یہ معنی ہو جائے گا۔ اس وقت جو مفتی صاحب نے جو اس وقت بڑا ہی مفصل اور خوبصورت کلام میں سمجھوں گا انہوں نے کیا ہے، اور یہ وہ ہے جو کئی فتنے، خالی اس ایک نہیں، ایسے کئی فتنے ہیں کہ جن کو یوں سمجھے کہ مفتی صاحب نے اس کا ایک طرح سے اس کا سد باب کیا، اس کی جڑ سے کاٹنے کی انگریزی میں تھوڑا سخت جملہ کہ تو شٹ اپ کال دے دیا، بالکل کلوز کیا ہے سمجھنے۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ بات جو اس وجہ سے ابھی ہم سن رہے ہیں، یا ناظرین آپ جتنے بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ کو یہ بات تھوڑی سی علمی تھی، مگر سمجھ میں یہ آیا کہ اس طرح کی شرارتیں کرنے والے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں،
جو قرآن کے لفظوں میں، قرآن کے معنی میں، حدیث کے معنی میں تبدیلی کر لیتے ہیں، چینجز لے آتے ہیں، اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے علمی طور پر انٹروڈکشن بھی دے دیتے ہیں، تعارف بھی کروا دیتے ہیں، کچھ عربی پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس میں لفظوں کو الف لام کو نہیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا، یوں گھماتے ہیں پھر آتے ہیں اور یوں کرا کے بولتے دیکھو یہ بھی بنتا تو ہے نا، یہ بھی بنتا تو ہے نا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے کیوں ہیں، سنتے کیوں ہیں اس کو، سنتے کیوں ہیں؟ اس کی اس معاملے میں کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ مفتی صاحب نے اس وقت ہمیں پانی بنانے کا کوئی فارمولہ نہیں بیان کیا، مفتی صاحب نے ہمیں اس وقت فلاں چیزیں، جہاز بنانے کا، راکٹ بنانے کا فارمولہ نہیں بیان کیا۔ مفتی صاحب نے ہمیں جو چیز بیان کی، اگر ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں یہ، ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہم حدیث سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو درست طور پر سیکھنا چاہتے ہیں، تو سیکھنے کے لیے وہ کون ہے جس ہم سیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ جس نے کبھی مطلب کہ مدرسے کی سیڑھی تک نہیں چڑھی، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایسے لوگ، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ایسے لوگ ہم سے بات کریں گے، ایسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کا جو مواد ملتا ہے نا، تو یہ گویا کہ سمجھے کہ ان کو اپنی علمیت جھاڑنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو کبھی ایسے لوگ کسی اہم مفتی اور کسی اہم عالم کے پاس نہیں ملیں گے، بلکہ یہ الٹا ہم کو متنفر کریں گے، ہمیں اکسائیں گے، اور یہ ایک شیطانی کام کرتے، جس کو مفتی صاحب نے جب شروع کیا نا، مفتی صاحب نے جو اپنا بیان شروع کیا تھا پہلے سوال کے اس میں، کہ وہ جو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو مہلت لی، اور اسے جو مہلت دی گئی، اسے کہا کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور پھر مفتی صاحب نے اس کی تفسیر بیان کی۔ اس تفسیر میں مفتی صاحب نے عقائد کو بھی لیا، اعمال کو بھی لیا۔ تو یہ شیطانی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو دلوں میں گھس کر اس طرح کی باتیں ہمارے ڈالتے ہیں۔ لہٰذا میں آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے، اس پروگرام کو بنیاد بنا کر، میں تمام دیکھنے سننے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ اپنے عاشقان رسول، علماء اہل سنت، مفتیان کرام اہل سنت سے ہی مربوط رہیں، اونلی، اس کے علاوہ کہیں بھی نہ جائیں۔ فتنوں کا دور ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چائے بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو یہاں وہاں آنے جانے کے بجائے، اور مطلب کچھ لفظوں میں آ جانے کے بجائے، کچھ کسی مطلب کہ بولنے کا اس کو بہت عبور حاصل ہے، تو آئے نا کوئی عبور حاصل ہے تو بات کرے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر، تو پتہ چلے گا کتنا عبور حاصل ہے۔ تو ہمیں، ہمارے یہ جو علماء ہیں، ہم انہی میں بھلے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الحمدللہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کی تعلیمات پر دیکھیں، انہوں نے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، صحابہ کرام کی تعلیمات، اور یہ ساری بزرگوں کی، اولیاء کرام کی تعلیمات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہم تک پہنچائی ہیں، میری تو آپ سے یہی درخواست ہے، امیر سنت کا بھی یہی فرمانا ہے، اور یہی درست ہے کہ ہم انہی کی تعلیمات پر رہیں، اس سے نہ ہٹیں۔ اب جو بات 1400 سال سے ہمارے علماء اور ان پر نہیں کھلی، یہ مطلب کہ اس پہ کھل گئی ہے، اب پتہ نہیں کس نے سے کان میں آ کے پھونک ماری کہ اس کو سب سمجھ میں آ گیا۔ تو مفتی صاحب نے اس وقت جو خاتم النبیین کے تعلق سے جو بریفنگ دی نا، اس کے لیے جیسے آپ نے جو مثالیں دی ہیں، ان مثالوں میں ابھی آپ مثال دے رہے تھے، اور مجھے وہ میرا وہ واقعہ سارا یاد آ رہا تھا جو ابھی میں بھگتا کر آیا ہوں ایک آدمی کو۔ تو یہ چیزیں، اللہ اکبر، عقیدہ بہت اہم بات ہے کہ صحبت سب سے کس کی ہے، درست ہونا چاہیے۔ صحبت کس کے ساتھ، بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں، سنتے کس سے ہیں۔ پھر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو کلک کر کے سب کی ویڈیو سننی ہے، تو ہمیں مضبوط لکھنا ہے، ہاں سرچ کریں گے، گوگل پہ جائیں گے اور یہ لکھیں گے، جیسے آج 7 سپٹمبر ہے نا، ہاں تو گوگل، کتنے لوگ ایسے گوگل پہ جائیں گے، اچھا آج کیا ختم نبوت پر ہے کوئی گفتگو، اچھا یہ گوگل پہ جا کے لکھیں گے ختم نبوت، اب یہ لکھیں گے، اب اس کے بعد جتنی بھی نیچے مضامین آئیں گے، اچھا وہ مضامین کون سے آئیں گے، کس کے آئیں گے، نہ نام جانتے ہیں، نہ پہچان جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسلام، اعتراض، یہ ساری چیزیں یہ لکھیں گے اوپر، اب وہ سرچ انجن ہے، اس کو آپ جو لکھیں گے اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ دے دے گا۔ اب آپ نے جس کو ویب سائٹ کو کلک کر کے کھولا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتابیں ڈالی کس نے، اللہ یہ گفتگو ہے کس کی، نتھنگ، کچھ بھی نہیں پتا۔ اس طرح چلیں گے یار، اس طرح تو بندہ اپنے گھر پہ بھی نہیں جاتا آنکھ بند کر کے، جتنا آنکھ بند کر کے ہم دین سمجھنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمیں ہمارے اس جو
दायरे कार है, हम जिस दायरे कार में हैं अल्लाह का शुक्र है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें एक तालीमात दी हैं, अल्लाह पाक हमें उस पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। अपनी औलाद को आज के इस प्रोग्राम में ये भी अर्ज़ करूँगा, अक़ीदा बुनियाद है। आज इस दौर में अक़ीदे के ताल्लुक से बात करने में भी लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। अक़ीदा बुनियाद है, अगर जड़ी नहीं है तो शाखें क्या करेंगी? अक़ीदे की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। अक़ीदे की बात अपने घर में करनी है, अपनी औलाद से करनी है। जैसे मुफ्ती साहब ने भी कई बातें कि अल्लाह ताला के ताल्लुक से, रसूल पाक के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से, फरिश्तों के ताल्लुक से, इन तमाम तो चीज़ों में अक़ीदे का बयान मौजूद है। लिहाजा बहार शरीयत पहली जिल्द इसको भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और माशाल्लाह मक़तूतुल मदीना की किताब फ़र्ज़ उलूम सीखिए, आली शान अजीम किताब है ये, फ़र्ज़ उलूम सीखिए, ये लें। इसके अंदर से आप देखें तकरीबन इंशाल्लाह आपको मिलता जुलता मवाद मिलेगा, ये लें। और इंशाल्लाह हमारे फतावा ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट भी है ना मुफ्ती साहब, ये इस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट है। आपको यहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पर अपना कोई भी जो भी आपकी मालूमात लेनी है अक़ीदे के ताल्लुक से या किसी मसले के ताल्लुक से लिखे, इंशाल्लाह आपके पास इसका फतवा आएगा, जवाब आ जाएगा अल्लाह ने चाहा। खुद हमारी वेबसाइट मौजूद है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की, व्हाट्सअप मौजूद है, मतलब ईमेल सर्विस मौजूद है। इतनी आसान सहूलत मौजूद है कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता जितनी आसानी के साथ हमें जवाब देने वाले मुफ्तियान करम दस्तयाब हो जाते हैं। तो अपने को अपने घर में, यानी मतलब मैं आपको बता रहा, हम खुद अपने घर में, आप भी अपने घर में करें। इसी तरह मैं दरख्वास्त एक और कर लूँगा, फिर अब्दुल हबीब भाई के सवाल शायद होंगे मज़ीद भी। अमीर सुन्नत ने जो हमें माहाना 11वीं शरीफ बनाने का कहा है, यानी कि ये माहाना 11वीं शरीफ हर महीने 11वीं तारीख को गौसे पाक की नियाज कर लें। आप हमसे हमारे बच्चे पूछेंगे ना, घर वाले पूछेंगे आज क्या है, तो हमें बताएंगे कि बेटा 11 को निस्बत गौसे पाक से है। फिर इंशाल्लाह ये महीना नहीं से अगला महीना जो आएगा वही मेरे गौसे पाक का महीना। तो यूँ बुज़ुर्गों का उर्स, ये बिल्कुल ये तालीम को सीरियस लें, ये तालीम को सीरियस लें, इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हम नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं, मुस्तहब है, मगर फ़ायदा कितना है? हम नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, मुस्तहब है, सवाब कितना है? और इसका मतलब कि इसके अजर कितना अजीम व शान मिलता है, नतीजा कितना खूबसूरत हमें बयान किया गया है। तो ये मैसेज जाता है, घर घर नियाज होगी, बुज़ुर्गों का नाम होगा, अकायद, आमाल और हमारी सोचें, हमारे नज़रिए घर घर पहुँचेंगे और इससे हमारी नस्लों में जो मजबूती आएगी, हमारे पड़ोस में जो मजबूती आएगी, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत मदीना हो जाएगा ये, अगर हम इसको करें तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। माशाअल्लाह, यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह ताला इसकी जज़ा हमारे अमीर अहले सुन्नत नवाज़ कौम मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़ावी दामत बरकातुहुल आलिया को अता फरमाए कि उन्होंने बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी को जारी फरमा दिया। एक और मेरे दिल में 2-3 बातें अर्ज़ करने की थी। अभी निगरानी शूरा जैसे फरमा रहे थे ना कि अक़ीदे के हवाले से हमें कैसा होना चाहिए और हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, तो अभी जो मैंने एक वो वाक़या बयान किया था हज़रत हबीब बिन ज़ैद जी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का, क्या बात। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब उनसे कहा कि क्या तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने ये कहा कि क्या तुम ये मानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आपने जवाब दिया अन्ना असम्मु ला अस्माउ, वाह वाह, मेरे कान बहरे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता। उसने आपका एक बाजू कटवा दिया, दूसरा बाजू कटवा दिया, एक टांग कटवा दी, दूसरी टांग कटवा दी, बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो इसमें शहीद हो गए। लेकिन आखिरी दम तक उनकी ज़बान पे अल्फाज यही जारी थे कि अगर बात है सबसे आला औला हमारा नबी की तो फिर मैं दिलो जान से मानता, और अगर बात तेरी है तो फिर मेरे कान बहरे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता। और ये कहते कहते शहीद हो गए। तो अकीदे के मामले में जो रंग बरंगी बातें कोई करे तो वहाँ पर जवाब यही होना चाहिए कि जनाब आपकी बात मेरे कानों तक पहुँच ही नहीं रही, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरा दिमाग उसको समझ ही नहीं रहा, मेरे कान उसे सुनते ही नहीं है।
اور پھر اسے سنے بھی نہیں، یعنی وہ تو مجبوری میں سن رہے تھے نا، اس سے پہلے تو یہ کہ سنے ہی نہیں، اور اگر کوئی کہہ دے تو کہے کہ بھائی صاحب آپ کا عقیدہ جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، میں نے آج تک جو مستند علماء سے عقیدہ سیکھا ہے، یاد کیا ہے، دل و دماغ میں بٹھایا ہے، وہی میرا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ سننے سے میرے کان بہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ عقیدے کے تحفظ میں ایک بڑی مضبوط قسم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور میں عرض کروں کہ جیسے ابھی الفاظ کے اوپر ایک بڑا تفصیلی کلام تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ الفاظ کے وہی معانی لیے جائیں گے جو زمانہ رسالت سے چلتے آ رہے ہیں اور جو ساری امت اس کا معنی لیتی رہی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کرام بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ کسی لفظ کا جو اصلی قطعی یقینی معنی ہوتا ہے اسے بیان کرنے کے ساتھ، اس پر دلائل دینے کے ساتھ، اس کے ساتھ مزید خوبصورتی کے لیے اس لفظ کے جو حروف ہوتے ہیں اسے مزید ایسے پہلو نکالتے ہیں جو اصل معنی کی تائید بھی کرتے ہیں اور اس میں حسن بھی پیدا کرتے ہیں۔ واہ! تو جب یہ علماء کرتے ہیں، جیسے مفسرین کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، اور جو بڑے مستند علماء ہیں، صاحب علم علماء جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل جو ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ جیسے لفظ ہے نبوت۔ اب لفظ نبوت کا جو سیدھا معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، جس پر وحی نبوت اتری، یعنی یہ بہت آسان الفاظ کے اندر میں معنی بیان کر رہا ہوں، ورنہ جو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ، وہ اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے، لیکن عام الفاظ میں یہ ہے کہ نبی وہ، نبوت یہ ہے کہ خدا کسی کے اوپر اپنی وحی اتارے، یہ ہے نبوت۔ اب اس کے ساتھ علماء نبی کی شان میں اپنا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ علمی پہلو بیان کرنے کے لیے کیا بیان کرتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے یہ نباؤن سے بنا ہے یا نبوتن سے بنا ہے۔ نباؤن کا مطلب ہے خبر اور نبوتن کا مطلب بلند مقام، المقام المرتفع۔ تو اب نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی خبر دیتا ہے جو خبر کوئی دوسرا نہیں دیتا، اور وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے غیب کی خبر۔ اسی لیے نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یا ایھا النبیو کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ لفظ نبیون سے جو اس میں نباؤن کا معنی ہے، اور نباؤن سے مراد ہے نباؤن عظیم، کہ اس میں تنوین جو ہے وہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، تو یہ اس معنی کے اعتبار سے۔ اور اگر اس کا معنی جو ہے وہ مقام مرتفع ہو، بلند جگہ، بلند مقام، تو نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام عام مخلوق سے بلند ہوتا ہے، تو اس کے مقام کی بلندی کی وجہ سے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں یہ جو دونوں معانی اس کے لغت کے ساتھ بھی بیان کر دیے، اس کا اصل معنی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، اصل معنی اپنی جگہ قطعی طور پہ وہی ہے کہ نبوت یہ ہے خدا اپنے بندوں میں سے کسی پر، انسانوں میں سے کسی پر وحی نازل فرمائے، اور اب اس کے جو دیگر معنی بیان کیے وہ اس کے مزید کہہ لے کہ اس کی عظمت و شان کو مزید بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ لفظ ولایت لے لیں۔ ولایت کا ویسے معنی یہ ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، عمل پر استقامت ہو، عبادت کا پابند ہو، گناہوں سے مجتنب ہو، شبہات سے بچتا ہو، اور پھر اس کے ساتھ انعام الہی اسے دے دیا گیا ہو، یہ ہے ولایت۔ لیکن خود لفظ ولایت کا معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے وہ کئی سارے بیان کیے جاتے ہیں۔ ولایت کا مطلب دوستی ہے، ولایت کا مطلب محبت ہے، ولایت کا مطلب جو ہے ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا یا کسی کی ذمہ داری لے لینا۔ اب بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ولی وہ ہے جو خدا کا دوست ہوتا ہے، ولی وہ ہے جو خدا کا مقرب ہوتا ہے، ولی وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا ہوتا ہے، ولی وہ ہے کہ جسے خدا کی طرف سے تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اب اصل ولایت کا جو معنی ہے، جو اصطلاحی معنی ہے، وہ اپنی جگہ درست، اور یہ معانی جو ہے یہ اسی ولایت کی شان کو مزید بیان کرنے کے لیے، لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں آپس کے اندر۔ اسی طرح لفظ شہادت ہے۔
اب شہادت کا ایک فقہی اصطلاحی معنی ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ دشمنوں کے وار سے زخمی ہوا اور اس کے بعد اسے فائدہ اٹھانے کا، زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا اور وہ دنیا سے گزر گیا، یہ ہے شہید فقہی۔ لیکن خود لفظ شہادت اس کے اندر اپنے معنی ہیں کہ شہادت کا مطلب ہے گواہی، شہادت کا مطلب ہے حاضری۔ تو اب شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یا جب وہ شہید ہوتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا جاتا ہے، یا جب وہ شہید ہوتا ہے تو جنت کا اسے مشاہدہ ہوتا ہے، یا جب وہ شہید ہوتا ہے تو انوار الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ یہ جو شہادت کے معنی ہے لغت کے اعتبار سے بیان کر کے اس میں جو نکات بیان کیے، یہ اصل معنی کی تردید اور ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے۔ تو ایک ہے تائید اور تصدیق اور اس کی مزید جو ہے اس کے اوپر ایک قسم کے دلائل یا اس کے خوبصورتی میں اضافہ کرنا، اور ایک وہ تھا جو میں نے پہلے بیان کیا، انکار، کہ اس کے لفظ کے معنی بدلے اور وہ جو معنی چلتا آ رہا ہے اس سے ہٹا دیا، پھر اس سے ہٹا کے کچھ اور معنی لے لیا، وہ ہے دین سے خروج۔ تو یہ جو ہے یہ دونوں اعتبار سے فرق ہو جاتے ہیں۔ آج تو میں سمجھتا ہوں ناظرین علم کا دریا بہہ رہا ہے اور بہت کچھ مثالوں کے ذریعے ماشاءاللہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب کے علم میں اور برکت دے۔ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، موجودہ فتنے کی طرف۔ ہم پیچھے سے چلے تھے اور ہم نے بہت ساری باتیں سمجھی، عقیدہ ختم نبوت کی ہم نے جو اس کی اہمیت ہے اس کو سمجھا۔ میں ایک سوال مفتی حسان صاحب سے کر لیتا ہوں کہ نبی پاک کے مبارک ناموں سے بھی تو آپ کی ختم نبوت کا جو ایک معنی ملتا ہے یا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے ہمارا؟ جی، بہت سارے نام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن سے آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا معنی ہمارے سامنے آتا ہے۔ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ویسے تو بے حد و بے شمار نام ہیں، یعنی صرف 99 نام نہیں جو عام طور پہ ہمارے سامنے قرآن پاک کے آخر میں جو صفحہ لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ لکھے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نام بعض نے 300 ذکر کیے تو بعض نے 500 ذکر کیے تو بعض نے 800 ذکر کیے تو اعلیٰ حضرت نے 1400 ذکر کیے، اور فرمایا کہ اس میں بھی حصر نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد اصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل نام تو دو ہیں، محمد اور احمد۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ علیہ السلام کے جو اسماء ہیں، نام ہیں آپ علیہ السلام کے، وہ سارے آپ کی صفات کے اعتبار سے، یعنی جیسی خوبی تھی اس خوبی کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کا نام ہوا۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام کی خوبیاں یہ نہ ختم ہونے والی ہیں، لامحدود ہے انسان کے اعتبار سے، تو اسی اعتبار سے ہر خوبی کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کا نام یہ جدا گانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کی خوبیوں کو گننا ممکن نہیں تو آپ کے ناموں کو گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن علماء نے جو نام لکھے ہیں، جو ذکر کیے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، پچھلی کتابوں کی روشنی میں، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، وہ ان میں سے بھی بہت سارے نام ہیں۔ 5 ناموں کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، یعنی بہت سارے ناموں میں سے 5 نام ہیں۔ اس میں فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، اور فرمایا کہ انا الماحی، میں ماحی ہوں، کہ یمحو اللہ بی الکفر، کہ جس کے ذریعے میں وہ ماحی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ پاک کفر کو مٹانے والا ہے۔ ماحی کا مطلب مٹانے والا ہوتا ہے، تو چونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے ذریعے کفر کو مٹایا، آپ کفر کو مٹانے والے، شرک کو مٹانے والے تھے، تو اس اعتبار سے آپ کو ماحی کہا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ ان الحاشر، میں حاشر ہوں، حاشر وہ جو اٹھنے والا ہو، تو فرمایا کہ میں حاشر یعنی سب سے پہلے قیامت میں آنے والا ہوں، لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے۔ وہ ان العاقب، میں عاقب ہوں، پیچھے آنے والا، اور اس کی خود ہی وضاحت کر دی کہ لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عاقب کا معنی یہ ہے، یہاں ایک خوبصورت بات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ جو محمد نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد اور احمد، یہ آپ علیہ السلام کے ذاتی نام ہیں۔ احمد نام وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی نے بھی یہ نام رکھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، بشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، عظیم الشان رسول کی، کہ جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ لیکن یہ نام کسی نے بھی رکھا ہی نہیں، یہ نام سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھا گیا کہ آپ اللہ کی سب سے بڑھ کر حمد کرنے والے ہیں۔ محمد نام، اس نام کے حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔
کہ پچھلی کتابوں کے اندر آپ کے اس نام کا تذکرہ موجود تھا کہ اس نام کے نبی آئیں گے جو سب سے آخری نبی ہوں گے، ان پر نبوت ختم ہوگی۔ یہ نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے نام نہیں رکھا گیا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا اور آپ کی ولادت یا بعثت ہونے والی تھی، تو اس وقت ایک قول کے مطابق 5 نے، ایک قول کے مطابق 10 افراد نے، اور ایک قول کے مطابق حد میں 20 افراد نے اپنے بچوں کے نام اس امید پر محمد رکھے کہ شاید یہی آخری نبی ہوں۔ 20 تقریباً اس نام رکھے گئے۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اہتمام فرمایا کہ ان 20 افراد میں سے جن کے نام محمد رکھے گئے، کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ شبہ پیدا ہو سکے کہ یہ محمد، یہ والے محمد ہیں، کسی نے بھی اس کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا۔ پھر بعض اوقات بندہ خود دعویٰ نہیں کرتا، دوسرے اس کے لیے دعویٰ کر دیتے ہیں، تو کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے ان کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، کسی نے بھی ان کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بعض اوقات خوبیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر اللہ پاک نے خوبیاں رکھی تھیں، لیکن ان کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضرت علی کے لیے فرمایا کہ تم میرے لیے ہارون علیہ السلام کی مثل ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، شبہ رہی نہ۔ حضرت عمر کے لیے کہ ان کی باتیں الہامی باتیں ہوتی تھیں، ان کے اوپر الہام ہوتی تھی، اور جو یہ فرماتے تھے بسا اوقات اس کے مطابق وحی نازل ہوتی تھی، تو اس شبے کو بھی دور کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن وہ بھی نبی نہ ہوئے۔ تو اسی طرح ان افراد کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں رکھی گئی، 20 افراد کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہی نہیں تھی کہ شبہ پیدا ہو سکے کہ یہ وہ محمد ہوں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آخری نبی ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ، اس میں بھی بہت سارے، جیسے یہی بشیر اور نذیر ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ تمام کے تمام وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے معنی کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب اب آپ کی طرف میں حاضر ہوں گا۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو جن بدبختوں نے دعویٰ کیا، ختم نبوت کا انکار کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے ان کی سرکوبی کی اور انہیں قتل بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ معاملہ چلتا رہا۔ کئی صدیوں میں ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ بیچ میں بھی کچھ نبوت کا جو ہے وہ جھوٹے دعوے دار آئے، اور پھر اس دور کے ایمان والوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ مگر اگر آج کے دور کی بات کریں، آج امت جس فتنے کا شکار ہے، یا جس پر یوں سمجھی جائے کہ بات کرنا ضروری ہے اور جس کے ذریعے اویئرنیس دی جائے کہ آج کے دور میں وہ کون سا فتنہ ہے کہ جس سے ہم سب کو بچنا بھی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے، تو میں چاہوں گا اس بارے میں بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، انکار نبوت کا سلسلہ جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ زمانہ رسالت سے ہی چلتا آ رہا ہے، لیکن ہمارے قریب زمانے میں یہ جو فتنہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا، تو چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس فتنے کو سپورٹ زیادہ ملے اور جسے پھیلانے کے لیے ریاستیں اور طاقتیں اپنا پیسہ اور اپنا پروپیگنڈا خرچ کریں تو وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ پھیلتا ہے۔ تو قریب زمانے کا جو فتنہ ہے یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس نے پہلے جو ہے ایک عام جو ہے وہ صوفی ٹائپ کا آدمی ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے کشف ہوتے ہیں اور میرے اوپر بہت سی باتیں کھلتی ہیں۔ پھر اس سے اس نے اگلا درجہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو اس نے ملہم قرار دیا کہ مجھ پہ الہام ہوتا ہے۔ پھر ملہم کے بعد اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، یعنی جس کی بشارتیں حدیثوں میں دی گئی ہیں کہ قرب قیامت میں امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ مہدی صاحب جو ہے وہ میں ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا۔ مسیح موعود کا مطلب ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ اپنی شریعت پر عمل نہیں کروائیں گے بلکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اسی شریعت پر عمل کروائیں گے۔ تو یہ احادیث میں وعدہ ہے، یہ خدا کی طرف سے وعدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں، قرآن پاک میں آپ کے لیے لفظ مبارک موجود ہے، اور وعدہ آپ کے آنے کا وعدہ ہے تو موعود کہا جاتا ہے، تو مسیح موعود۔ تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ پھر مسیح موعود پر بھی اس کی تذکیر نہ ہوئی تو پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے۔ پہلے الہام کی بات کی، پھر اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، اور وحی کے ساتھ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر نبوت کے بعد اس نے اگلا دعویٰ کیا رسالت کا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
اور اس دعوی رسالت کے اوپر پھر اس نے بہت سی کتابیں لکھی، بہت سی چیزیں لکھ کے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے اتری ہے، یہ بات خدا نے اتاری ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جو میرا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اور اس کے ماننے والوں کو صحابہ کہا جانے لگا، اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کہنے لگا، اور اپنے لیے جو نبوت و رسالت کے لوازمات ہیں، جو اس کے ساتھ متعلقہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ سب بیان کرنے لگا۔ اور پھر یہ فتنہ جو ہے اس نے بہت شدید انداز میں اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ لوگ پیدا فرمائے کہ جنہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، جس میں جو اولی ناموں میں سے ہے وہ نام مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو نقشبندی بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کافی کتابیں اس موضوع پہ لکھی۔ دوسری طرف پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اس موضوع پر تصانیف بھی کی اور اسے مناظرے کا چیلنج بھی کیا، بلکہ مباہلے کا چیلنج بھی کیا۔ مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ الرحمہ نے بھی مباہلے کا چیلنج کیا۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی اسی زمانے میں اس کے خلاف کتابیں لکھی، یعنی کہ اس کی زندگی میں اس کے خلاف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتابیں لکھی۔ پھر اعلیٰ حضرت کے بیٹے، پھر آپ کے خلفاء نے کتابیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید پورے ہندوستان کے گوشے گوشے سے جو علماء کرام تھے انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، اور یوں ایک مرتبہ مسلمانوں میں یہ شرح صدر کے ساتھ واضح ہو گیا کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسا دعویٰ کرنے والا اور اس کے دعوے کو ماننے والا، یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فتویٰ، آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا حسام الحرمین، اور اس کی تصدیق عرب اور عجم کے علماء نے کی۔ مکہ مدینے کے جو اس وقت کے بڑے بڑے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء تھے، انہوں نے اس کے اوپر تصدیق لکھی۔ ہندوستان کے علماء نے اس پہ تصدیقیں لکھی، اور یوں اس فتوے کی وجہ سے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے وہ آپ کے زمانے میں ہی دیگر علماء کی بنسبت زیادہ غالب تھا، کیونکہ فتوے میں، فقہ میں اور عقیدے کے تحفظ میں جو آپ کا نام تھا، پھر آپ کی جو شان مجددیت تھی، اس کا جو ریفرنس تھا وہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور آپ کا نام اور آپ کا کلام اور آپ کے فتاویٰ پورے ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں جاتے تھے۔ تو یوں آپ کے اس فتوے نے، حسام الحرمین والے فتوے نے، اور اس کے علاوہ آپ کی کتابوں نے اس فتنے کے خاتمے میں بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کیا، اور یوں جو ہے یہ بہرحال یہ شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ لیکن اس کے ماننے والوں نے، اور چونکہ اس کو سپورٹ بہت سی دیگر طاقتوں کی طرف سے بھی تھی، پیسے کے ذریعے بھی، پروپیگنڈا کے ذریعے بھی، تو یوں اس کے ماننے والے اس کے بعد آہستہ آہستہ پھیلتے رہے۔ پھر پاکستان کے خلاف سازشیں بھی بہت ساری کی، بلوچستان کو علیحدہ ریاست بنانے کی سازشیں بھی ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کی گود کے اندر پلے بڑے، اور وہاں سے یہ فتنہ چلتا رہا۔ تو چونکہ قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا فتنہ بالکل جڑ سے ختم نہیں ہوا، اس کا مقابلہ جاری، وہ اٹھاتے ہیں، اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ معاملہ جاری ہے، اور یہ پیسے کے ذریعے بھی، یہ آسائشوں کی لالچ کے ذریعے بھی، یہ بیرون ملک کے ویزوں کے لالچ میں بھی، یہ دیگر بہت سی سہولیات دینے کے ذریعے بھی، اور اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ مختلف مواقع پہ مدد وغیرہ کرنے کے ذریعے بھی لوگوں کے قریب آتے ہیں اور ان کو اپنے دین کی باقاعدہ دعوت دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ فتنہ جسے فتنہ داعیہ کہا جائے، کہ فتنہ بھی ہے اور یہ دعوت دینے والے بھی ہیں اپنے دین کی طرف، اور یہ دنیا بھر میں اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری بھی رکھتے ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے وہ فتنہ کہ جس کے اثر انداز ہونے کا اندیشہ ہو، اس سے بچنے کی زیادہ حاجت ہوتی۔ ایک ہے دنیا کے کسی کونے گوشے کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا اور ہم تک نہ وہ پہنچتا ہے، نہ پہنچنا ہے، نہ پہنچے گا، تو لہذا ہمیں اس کے حوالے سے اتنی تشویش نہیں ہوتی۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جس کا ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ کورونا ہمارے ہی نہ پہنچ جائے، اور کہیں یہ بلا ہمارے ہاں نہ آ جائے، اور کہیں یہ ہمارے افراد کو متاثر نہ کر دے، تو اس حوالے سے پھر خود کو جو ہے وہ متنبہ رکھنا، مطلع رکھنا، اور عقیدے کے تحفظ اور حفاظت کے لیے کوشش کرنا، اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانے کی، جن کا ایمان بچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے کانشیس ہونے کی
ضرورت زیادہ ہے. تو عقیدے کے تحفظ کا معاملہ اس مسئلے میں اور اس خاص کیس کے اندر دیگر چیزوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جو نہیں دیکھ سکے ان تک بھی پہنچائیے گا، شیئر کیجیے گا. اگر آپ نے آج دیکھا سب کو بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہمارے عقیدے میں کتنی پختگی ہونی چاہیے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. آقا بلا لو مدینے